بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے مل کر ہم سب کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر کے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ، انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ، انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لو کا معنی ہوتا ہے توجہ، اور جو اپنی توجہ کا مرکز آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تجلی کو بناتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے دل کو انوار نکلنے کی جگہ بناتا ہے۔ اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے انوار، نور کی جمع ہے انوار، روشنی پھوٹتی ہے، اور جس کے دل پر پڑتی ہے اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ میں مل کر پڑھیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے دل کی حضوری کے ساتھ میں، انشاءاللہ عز و جل بڑا لطف آئے گا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے
سے لگائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلائے، نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلائے، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، کچھ بھی یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ عاشق ہوتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در پر جب جاتا ہے، سامنے جانے پر بھی وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ کیا چہرہ لے کر جاؤں، کوئی اعمال ایسے نہیں، کوئی چیز میرے پاس ایسی نہیں، آخر منہ دکھاؤں تو کس طرح دکھاؤں، مگر مدینے حضور علیہ السلام کا بلا لینا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے، مدینے حضور علیہ السلام کا بلا لینا بہت ہی بڑا فضل ہے، کرم ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت کی بشارت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد مبارک ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کیا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام کی نسبت بندہ یہ کہے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی ہوں، یہ نسبت کوئی چھوٹی نسبت نہیں، کوئی معمولی نسبت نہیں، کوئی ہلکی نسبت نہیں، بلکہ یہ بہت ہی بڑی اور عظیم نسبت ہے کہ آج جو کفر کا دورہ ہے، اس کفر کے دور میں بھی ایک مسلمان اپنے ایمان کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ نسبت حضور علیہ السلام ہی کی ہے، اور اسی کی برکت سے یہ فائدہ ہے۔ عاشق اپنے انداز میں کہتا ہے، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کاش دیوان
نہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، کاش دیوانہ بنا لے وہ ہمیں بھی اپنا، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، ایک دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے حاضر ہونے پر بحث، حضور علیہ السلام کے ناظر ہونے پر بحث، حضور علیہ السلام کے نور ہونے پر بحث کہ نور کے ہے یا نہیں، حضور علیہ السلام کے عام بشر ہونے پر بحث، حضور علیہ السلام کے غیب کو جاننے پر بحث، مگر یہ نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ وہ ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ عاشق یہی بات انہیں ذہن نشین کراتے ہوئے کہتا ہے، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ مقطع یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اور جب تولا جائے گا اس کے پاس میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کے سبب اسے جنت میں ڈالا جائے، حکم الہی ہوگا جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، اور یہ خبر حضور علیہ السلام کو پہنچے گی۔ حضور علیہ السلام اپنے امتی سے بے حد بے انتہا محبت کرتے ہیں، بھلا خبر پا کر کیسے بے چین نہ ہوں گے، خبر سنتے ہی فوراً آئیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتوں میرے اس غلام کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نامہ اعمال تولا گیا، اس بندے کی ایک نیکی نہیں جس کے سبب اسے جنت میں لے جایا جائے، اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، جہنم میں ڈالنے لے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے چلو اسے میزان پر لے کے چلو، حکم ہے جہنم میں ڈال دو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میزان پر واپس لے کے چلو۔ فرشتے تعجب میں ہوں گے کہ کیا کریں، غیب سے ندا آئے گی میرا محبوب جو کہتا ہے اس کی بات سن لو، دوبارہ میزان پر لے جایا جائے گا، نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں۔ اب جب تولا گیا تو فرشتے پھر تعجب میں، وہی ترازو ہے، وہی بندہ ہے، وہی اس کے اعمال ہیں، مگر جب میزان پر رکھے گئے ہیں تو بھاری نیکیوں کا پلہ ہے، گناہ اب ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے جہنم میں جائے، تو فرشتے پھر تعجب میں ہوں گے، غیب سے ندا آئے گی اے فرشتوں تعجب نہ کرو،
میرے محبوب کے سامنے اس کی امت کے گناہوں کو میں نے نیکیوں سے تبدیل کر دیا. میرے محبوب کے سامنے اس کی امت کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. وہی عاشق کہتا ہے کیوں نہ پلہ میرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلہ میرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. سال کے دنوں اور راتوں کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کی رات اور دن بڑی ہی عظمت و برکت والا ہے، بڑی ہی عظمت و برکت والا ہے. اور اس مہینے سے متعلق آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 4 مہینے یعنی شعبان، رمضان المبارک، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 5 مہینے. ان 5 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے. شعبان المبارک کا چاند اس لیے دیکھنا کہ رمضان المبارک کی جو تاریخ ہے اس کے اندر فرق نہ آئے، اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنا یہ اس لیے ہے کہ روزے کی شروعات صحیح طور پر ہو، اور شوال کا چاند دیکھنا یہ اس لیے ہے کہ عید بندہ صحیح تاریخ کے اندر منائے. ذی القعدہ اس لیے کہ ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے وہ برابر معلوم ہو، اور ذی الحجہ کی تاریخ اس لیے کہ بقرعید درست ہو. تو شعبان یہ ایک اپنی حیثیت سے، اپنے اعتبار سے بڑی ہی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے. مگر افسوس کہ کئی غافل اور کئی نابلد لوگ اس مبارک رات کو لہو لعب اور لغویات کے اندر گزار دیتے ہیں، اور اس رات کی مبارک جو گھڑیاں ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں. مگر جہاں یہ معاملہ ہے، بعض اللہ کے ایسے خاص مقرب نیک بندے بھی ہیں جو اس رات کے اندر جاگ کر، ساری رات جاگ کر
اپنے رب کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ اب آئیں کہ اس شب کی کچھ فضیلت سماعت کرتے ہیں کہ اس شب سے متعلق آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی کلب ایک قبیلہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یعنی شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں میں جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنی کلب کہنے کی وجہ کیا؟ دیگر قبیلے بھی تھے، ان کا نام نہیں لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قول یہ بہت ہی جامع ہوتا ہے، تو بنی کلب اس لیے کہا کہ اس زمانے میں بنی کلب کے پاس میں جتنی بکریاں تھیں اس سے زیادہ بکریاں کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھی، اسی لیے بنی کلب کا خاص طور پر ذکر کیا، اور صرف بنی کلب کی بکریوں کے بال ہی میں اس کی مقدار کے برابر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محدود نہیں، یہ تو کثرت کے لیے بتایا کہ بے شمار بے انتہا جسے کوئی گن نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا گنہگاروں پر مہربان ہوتا ہے، اتنا گنہگاروں پر مہربان ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بس یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رحمت کی طرف بڑھے تو صحیح۔ روایت میں آتا ہے جو ایک ہاتھ بڑھاتا ہے رحمت 10 ہاتھ اس سے قریب ہو جاتی ہے، جو بندہ چل کر اپنے رب کے حضور آتا ہے رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اسی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طرح مہربان ہے، ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے، عرض کرتا ہوا چلوں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے کہیں سے، دیکھا کہ ایک بچھو وہ جا رہا ہے۔ حکم کیا ہے کہ موذی جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، تکلیف دینے والا جانور ہے، اسے مار دیا جائے تاکہ وہ ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، مگر انہوں نے مارا نہیں، اس لیے کہ بزرگوں کے معاملات میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے سوچا کہ یہ آخر کہاں جا رہا ہے، اس کا پیچھا کرنے لگے۔ اب ایک مقام پر وہ گیا، جانے کے بعد میں رک گیا، تالاب سامنے آ گیا۔ اب وہ بزرگ سوچنے لگے کہ اب بھلا یہ کیا کرے گا، دیکھوں تو صحیح۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں تو اس تالاب کے اندر سے ایک مینڈک نکلتا ہے اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، سوار ہوتا ہے اور وہ مینڈک اسے تالاب کے اس پار چھوڑ آتا ہے، اور یہ بزرگ بھی گھوم کر کے اس کنارے جاتے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو منہ کھولے ہوئے اس ایک آدمی کو جو وہاں پر بے ہوش پڑا ہوا ہے اسے نگلنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ بچھو جاتا ہے دوڑتے ہوئے اور اس اژدہا کے سر پر ڈنک مارتا ہے۔ وہ بہت بڑا اژدہا زہر کے اثر کو برداشت نہ کرتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ جب اس شخص کو ہوش آتا ہے اس سے پہلے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس میں بیٹھا کہ آخر یہ اللہ کا کون سا نیک بندہ ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچھو کو بھیجا، یہ ضرور اللہ کا کوئی خاص، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا۔ اس کے پاس میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جیسے ہی اس بندے نے کروٹ لی اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں فوراً گھبرا کر ہٹا دور اور کھڑا ہو گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔
اور میں نے یہ عرض کیا الہی یہ تو شراب پینے والا ہے اور تو نے اس کے لیے ایک بچھو کو بیچ کر کے اس کی حفاظت فرمائی۔ غیب سے ندا آئی کہ اے میرے بندے نیکوں کا تو ہر کوئی ہوتا ہے، گناہگار کا کون ہوتا ہے؟ گناہگار کا میں نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یہ دال ہے واقعہ۔ اب جب وہ ہوش میں آتا ہے دیکھ کر بڑے اژدہا کو گھبرا جاتا ہے، وہ بزرگ اسے اول تا آخر سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا عمل ایسا ہے مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر کتنا مہربان ہے کہ تیری حفاظت کے لیے ایک بچھو کو بھیج کر تیری حفاظت فرمائی، اور تو اب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ ساری چیزیں دیکھا اور بزرگ کی نصیحت کو قبول کیا، اس کے دل میں توبہ کرنے کا اور خدا کا خوف بیدار ہو گیا۔ اس بندے نے توبہ کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا، اور سچی پکی توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھی نیک خاص مقرب بندہ بن گیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اس رات سے متعلق حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیں قرآن پاک سے، کیا اس رات کا ہونا اور اس رات کا ذکر ثابت ہے؟ تو یقیناً قرآن پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا۔ اسے یعنی قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا، قرآن پاک کو مبارک رات میں اتارا۔ مفسرین اکرام اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ مبارک رات سے مراد شب برات ہے۔ مبارک رات سے مراد شب برات ہے۔ اب یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات کو ہمیں یوں ہی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے، وقت کو ضائع و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً روایتوں میں آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت میں کام آنے والے اعمال کریں، اور عقل مند نہیں بے وقوف بلکہ وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت میں کام آنے والے اعمال نہ کرے بلکہ دنیا میں کام آنے والے اعمال کرے اور یہیں سب کو چھوڑ کر کے چلا جائے۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس رات میں روحیں گھروں پر آتی ہے اور اپنے گھر والوں سے اس درد بھرے انداز میں ثواب کو چاہتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی عزیز جس طریقے سے کسی چیز کو مانگتا ہے اس طریقے سے وہ روحیں اپنے گھر والوں سے ثواب کو طلب کرتی ہے۔ اور روایتوں کے اندر یہاں تک کہ آیا ہے کہ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات اور شب معراج کی رات، شب برات کی رات، شب قدر کی رات، یہ جو راتیں ہیں اور جمعہ کی رات روحیں گھروں پر آتی ہے اور اپنے اہل خانہ سے ثواب چاہتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو مسلمان کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اسے چاہیے کہ نفع پہنچائے، اسے چاہیے کہ نفع پہنچائے، اور ہمارا مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، انہیں نفع پہنچانا ہے، اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے۔ اس رات کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیک بندگان خدا اور مسلمان جہاں آرام فرما رہے ہیں ان کی مزارات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، اور وہاں جا کر کے جو پھولوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے
کہ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ جو بڑی مشہور ہے وہ یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک راستے سے ہوا، اور راستے سے ہوا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو قبروں کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر سخت عذاب ہو رہا ہے، بڑا ہی سخت عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھیں کہ نگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسی ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا اور دیکھ کر یہ بتا دیا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ وجہ بھی جانتے ہیں کیوں ہو رہا ہے، وجہ بتاتے ہیں کہ ایک پیشاب کے وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اب بعض وہ حضرات جو پیشاب کے وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتے، راستوں وغیرہ کے اندر حاجت پوری کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ کاروباری چیز ہے تو وہ کاروبار کرتے ہیں تو یا تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس سے ان کا ستر ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ستر یعنی مرد کو جو چھپانے کی چیز ہے، اور چھپانے کے مرد کے اندر جو اعضاء ہیں وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، ہر حال میں اس کا چھپانا فرض ہے۔ مگر اللہ کی پناہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی محبت کے اندر ایسے کپڑے پہنتے ہیں، یا دنیاوی لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے ایسے لباس پہنتے ہیں کہ وہ گھٹنے پھٹے ہوئے ان کے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر چوتھائی حصہ کھلا رہا نماز کے اندر تو ایسی صورت کے اندر نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک کے یہ چھپانا ان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ہاں گھر کے اندر اگر عورتیں رہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ چہرہ کھلا رہے گا، یہ دونوں ہاتھ کے پنجے کھلے رہیں گے، اور پاؤں جو ہے وہ پاؤں کے دونوں پنجے کھلے رہیں گے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو پھر ان چیزوں کو بھی وہ چھپائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ ایک استنجا کے وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، چغلی کھایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ان دونوں قبر کے اندر بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، اور یہ دو گناہ ایسے بھی نہیں تھے جن سے بچنا بہت مشکل ہو، بلکہ آسان تھا، مگر پھر بھی غفلت کی عذاب میں مبتلا ہے۔ مگر دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مریض کو بھی جانتے ہیں، مرض کو بھی جانتے ہیں، مرض کی وجہ کو بھی جانتے ہیں، اور دوا کون سی کارگر ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک شاخ کو توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کیے، اور قبریں جو تھی دونوں قبریں ان پر گاڑ دیا، اور فرمایا کہ جب تک کہ یہ شاخیں تر و تازہ رہے گی ان دونوں قبروں پر عذاب نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت میں جو محدثین اکرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں تخفیف اس لیے ہوگی کہ ہر تر و تازہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں پر عذاب نہیں ہوتا، اور صاحب مزار کے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ اب کوئی اس پر یہ بات کہے کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آئی کہ دونوں قبروں پر عذاب میں کمی ہوگی جب تک کہ یہ تر و تازہ رہے گی، پھر جو بزرگان دین کی مزار ہیں ان پر جو پھول پیش کیا جاتا ہے اس کا آخر کیا مقصد ہے؟ تو مقصد یہ ہے وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، خاص مقرب بندے ہیں، ایسا نہیں کہ انہیں نعوذ باللہ کوئی عذاب ہو، نہیں، بلکہ اب ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جب درجات بلند ہوتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اب رات میں جاگنا، شب بیداری، اپنے رب کی عبادت میں رات کو گزار دینا، اب اس سے مراد کیا ہے کہ رات میں جاگنا سے کیا یہ مراد ہے کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پہ چائے پیتے رہیں،
اور جب فجر کی اذان ہو تو نماز پڑھے بغیر سو جائیں، اور جو ہے ساری رات اس طریقے سے گزارنا، یہ شب بیداری ہے؟ نہیں، اس کا نام نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ لغویات میں ساری رات گزار دے، فضول باتیں کرنے میں گزار دے؟ نہیں، یہ شب بیداری نہیں ہے، بلکہ شب بیداری رات میں عبادت، اس کا مطلب یہ ہے، پہلا مطلب یہ ہے کہ بندہ رات کا اکثر حصہ عبادت و ریاضت کے اندر گزارے اور باقی لمحات میں سو جائے، فجر میں اٹھ جائے، یہ ہے شب بیداری۔ مثال کے طور پر اگر رات 11 گھنٹے کی ہے، رات 11 گھنٹے کی ہے، سورج جیسے ہی ڈوبا رات کی شروعات ہو گئی، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا اور طلوع آفتاب ہوگا رات کا اختتام ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی۔ تو 11 گھنٹے کی رات ہے، اب آپ اس کا آدھا کریں تو کتنے گھنٹے ہوئے؟ 5.5 گھنٹے۔ تو 5.5 گھنٹے سے زائد بندے کی جتنی کیفیت ہو، جتنا خلوص کے ساتھ میں اس کی توجہ باقی رہے، اپنے رب کی یاد کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، بزرگان دین کی مزارات کی زیارت کرتا رہے، دعا کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، جتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکتا ہے، اگر تھوڑا زیادہ بھی وہ آدھے سے زیادہ کرے گا، اس کے بعد میں آرام کرے گا، فجر میں اٹھ جائے گا، تو یہ اس کا پورا رات بھر عبادت کرنا ہی ہوگا۔ دوسرا مطلب ایک یہ ہے کہ بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھے۔ اب اگر بندہ سو بھی جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اب ان ایام میں گھر والے میٹھا یا کوئی اور چیز بناتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں بھجاتے ہیں، اب بعض جہالت کی سبب اسے بدعت وغیرہ کہہ دیتے ہیں، جانتے نہیں کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ جس چیز کو شریعت ناجائز نہ کہے، حرام نہ کہے، اسے ہم تم کوئی بھی حرام نہیں کہہ سکتا، بلکہ ان کا یہ اچھے کھانے پکوانا اور رشتہ داروں کے یہاں بھیجانا، پڑوسیوں کے یہاں پر بھیجانا، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے۔ وہ اس طرح کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈالتا ہے، جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈالتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے دل میں خوشی ہی ڈالنا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ناجائز کام نہیں، اسے بھی بندہ کر سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ وظیفہ، ایک میں آپ کو دوں کہ وظیفے تو یعنی ہر ایک اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر چیز کے وظیفے الگ الگ ہوتے ہیں، مگر ایک جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ درود پاک ہے۔ بندہ اس رات میں جتنا اسے ہو سکے درود پاک کی کثرت کرے، اور روزانہ ہی اپنے معمول کے اندر لائے کہ مجھے کم از کم 100 مرتبہ، 200 مرتبہ یا 300 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک بھیجنا ہے۔ اور جو بندہ بھیجتا ہے، محبت سے بھیجتا ہے، تو حضور علیہ السلام اس کے درود پاک کو خود سماعت فرماتے ہیں۔ امام اہل سنت خود فرماتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ سب سے بڑا وظیفہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس کی تائید خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمائی، اس کی تاکید خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں آپ کے لیے میں اپنے اوقات جو ہیں ان کے اندر درود پاک پڑھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کتنا؟ تو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اپنے اوقات کا چوتھائی حصہ میں درود پاک کے اندر گزارتا ہوں، یعنی پورا وقت لے لیں اور اس کے 4 حصے کریں تو ایک حصہ میں درود پاک پڑھنے میں مشغول رہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی، مگر اس سے زائد کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اوقات کا آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے چن لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے جتنا آپ چاہیں بہتر ہے، مگر زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دریا بھی جوش میں ہے اور غلام کی محبت بھی ٹھاٹے مار رہی ہے۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی کے جو اوقات ہیں تو ان کا 2/3 یہ آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ 2/3 یعنی آپ پورے وقت کے آپ 3 حصے کریں اور پھر یہ بھی 1/3 ہوا، یہ بھی 1/3 ہوا، تو 2/3 یعنی آدھے سے زیادہ وقت میں آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جتنا چاہیں بہتر ہے، اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو تو تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو اعضاء دیا ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ شب برات ہے اور شب معراج ہے، شب قدر ہے، رمضان المبارک ہے، یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت سے ملی، حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ قرآن پاک کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ آنکھ ہے، اس سے بے حیائی کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کان ہے، اس سے گانے باجے سننا یہ بھی جو سمجھداری کی علامت نہیں ہے۔ زبان ہے، اس سے گانے گانا یہ بھی سمجھداری کی علامت نہیں ہے، بلکہ سمجھداری، عقل مندی، دانش مندی یہی ہے کہ بندہ ان نعمتوں کو اسی کے لیے وقف کر دے جس ذات کے صدقے میں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے عاشق کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اس رات میں بندہ توبہ کرے، جو گناہ اسے جانے انجانے میں ہوئے ان گناہوں سے توبہ کرے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا کوئی کر بھی سکتا ہے کہ حضرت آخر توبہ پر استقامت کیسے ملے؟ یعنی توبہ کرتے ہیں پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کا 3 طریقہ جو میرے کتابوں میں پڑھنے میں آیا وہ ایک یہ ہے کہ بندہ بار بار توبہ کرے۔ کیا کرے؟ بار بار توبہ کرے۔ کہ گناہ بار بار کر رہا ہے تو پھر توبہ بار بار نہیں کرے گا، بار بار کرے۔ ہو سکتا ہے
کہ کسی بار تو اس کی توبہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ اس لیے بندہ توبہ کے اندر غفلت نہ کرے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے وہ بندہ مجھے بڑا پسند آتا ہے، جو بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے بڑا پسند آتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ بندہ کتابوں میں یا علماء کرام سے جو گناہ ہے ان کی سزائیں، ان کی وعیدیں، ان کا عذاب پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے۔ یہ اور بات ہے گناہ چھوڑے نہ چھوڑے مگر پڑھتا رہے، سنتا رہے، سمجھتا رہے۔ ایسا ہوگا کہ پڑھی ہوئی بات کبھی دل پر اثر کر جائے گی اور گناہ سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، گناہ سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور بندہ جو ہے توبہ کے اندر ثابت قدم رہے گا۔ اسی طریقے سے بندہ یہ ذہن بنائے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، بندہ یہ ذہن بنائے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ یہ ذہن بنائے گا تو انشاءاللہ عز و جل پھر اسے گناہوں سے بچنے کی طرف رہنمائی ملتی ہی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائیں اور اس مختصر سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اس محفل کو ہماری دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب بنائیں۔ پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔